حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان یعنی سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرات کا ذکر چل رہا ہے کہ آپ کون سی نمازوں میں کون سی سورت پڑھا کرتے تھے۔ تو جمعے کے دن آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر هل اتی علی الانسان، یہ دونوں صورتیں آپ اکثر و بیشتر جمعے کے روز پڑھا کرتے تھے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات فجر کی نماز میں بنسبت دوسری نمازوں کے اکثر و بیشتر لمبی ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی آپ کسی خاص تقاضے کی وجہ سے فجر کی نماز بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جیسی چھوٹی صورتوں سے بھی پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا۔ عام معمول آپ کا یہی تھا کہ آپ فجر کی نماز میں اور نمازوں کے مقابلے لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ جمعے کی فجر میں خاص طور سے آپ علیہ السلام سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور سورۃ الدہر جو 29ویں پارے میں ہے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، جزا اور سزا کا بیان بہت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے، اور یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اس لیے آپ علیہ السلام قیامت کی یاد دہانی کے لیے جمعے کی فجر میں یہ دونوں صورتیں پڑھنا پسند فرماتے تھے تاکہ لوگ آخرت سے غافل نہ ہو جائیں اور ہر جمعے کو کم سے کم انہیں قیامت کا دن یاد آ جائے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظہر في الأوليين بأم الكتاب والسورتين وفي الركعة الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح رواہ البخاری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں پہلی 2 رکعتیں بھری ہوئی، سورہ فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ سورت بھی، اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھتے جس کو ہم کہتے ہیں خالی، اور کبھی کبھی سری نماز میں بھی 1 آدھ آیت آپ اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ ہم سن لیتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز میں ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں بھی زور سے قرات نکل جایا کرتی تھی 1 آدھ آیت کی۔ 1 آدھ آیت اگر امام زور سے پڑھتے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، اور پہلی رکعت میں طویل قرات فرماتے تھے، پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں آپ لمبی کیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں اتنی طویل نہیں فرماتے تھے، اور اسی طرح عصر میں اور اسی طرح فجر میں آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ظہر کی آہستہ والی نماز میں، جس کو سری نماز کہا جاتا ہے،
جس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے اس کو جہری نماز کہا جاتا ہے، اور جن میں آہستہ قرات ہوتی ہے جیسے ظہر اور عصر، اس کو سری نماز کہا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ظہر کی سری نماز میں ایک آدھ آیت آپ اتنی آواز سے پڑھ دیتے تھے کہ پیچھے والے مقتدی بھی اس کو سن لیا کرتے تھے۔ یہ کبھی کبھی آپ علیہ السلام کے اوپر استغراق کی کیفیت ایسی طاری ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے زور سے قرات نکل جایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھی جان بوجھ کر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایسا کرتے ہوں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہوں کہ میں فلاں صورت پڑھ رہا ہوں، یا اپنے اس عمل سے یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہوں کہ اگر آہستہ والی نماز میں ایک آدھ آیت اتنی آواز سے پڑھ دی جائے کہ پیچھے والے مقتدی سن لیں تو اس کی گنجائش ہے، اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا یہ والی صورت پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی یہ صورت پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز میں بھی قریب قریب اتنی ہی بڑی صورت پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز میں اس سے کچھ طویل اور لمبی قرات کرتے تھے۔ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بحاميم الدخان۔ حضرت عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز میں سورہ دخان پڑھتے تھے۔ عام معمول تھا آپ کا مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھنے کا، لیکن کبھی کبھی آپ علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ سورہ دخان کافی لمبی صورت ہے، 25ویں پارے میں۔ عن جبیر بن مطعم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، رواہ البخاری۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے۔ عموماً چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، مگر کبھی کبھی سورہ طور 2 رکوع ہیں اس کے اندر، 27ویں پارے میں ہے، آپ کبھی کبھی وہ بھی پڑھتے تھے۔ عن ام الفضل بنت الحارث قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ام الفضل ابن الحارث بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مغرب کی نماز میں سورہ والمرسلات عرفا، 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کو بھی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب بسورۃ الاعراف فرقها فی رکعتین۔ ایک دن تو آپ نے حد کر دی، 1.25 پارہ پڑھا مغرب کی نماز میں۔ سورہ اعراف 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے آدھے سے، اور 9ویں پارے کے پون پر جا کر ختم ہوتی ہے، 1.25 پارہ تقریباً۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری سورہ اعراف مغرب کی 2 رکعتوں میں تقسیم کر کے پڑھی۔ ان ساری حدیثوں سے جو بات معلوم ہوئی، یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھی ہیں۔ سورہ اعراف کا بھی ذکر ہے جس میں 1.25 پارہ ہے، لیکن آگے اور حدیث آئیں گی۔ آپ کا اکثر معمول یہی تھا کہ آپ مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اکثر علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ مغرب کی نماز میں جو آپ نے لمبی لمبی صورتیں پڑھی ہیں یہ ایک اتفاقی واقعات ہیں، آپ کی عام عادت یہ نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کا عمومی طور پر اور اکثری طور پر جو معمول تھا
وہ یہی تھا کہ آپ مغرب کی نماز میں چھوٹی ہی صورتیں کی قرات کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔